العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تفسیر القرآن الکریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 172۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا تھا اور پوچھا تھا، خود ان کی جانوں سے گواہ بنا کر، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستُ بربکم۔ یہ دعوت توحید ہے، یہ وہ عہد ہے جو اللہ نے اوپر ہم سب سے لے لیا تھا، اور ہم یہ بھول گئے ہیں۔ اکثریت اس رب کو رب ماننے کے لیے تیار۔ پھر کہا کل قیامت کے دن آؤ اور آ کر کہو انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو غافل تھے، سبق ہم نے پڑھا دیا۔ پھر کمال رحمت اللہ کی، اس سبق کو یاد کروانے کے لیے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کو بھیجا کہ جاؤ توحید کا سبق پڑھاؤ۔ پھر بھی ہم غافل رہے تو پھر اپنی جانوں پر ہم نے ظلم کیا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں اگر کوئی بھی رسول نہ آتا تو انسان پر عقل، فطرت سلیمہ، اپنی ذات اور کائنات میں موجود توحید کے بے شمار دلائل ہی کافی تھے۔ اپنے آپ ہی آدمی دیکھنے لگ جائے، دل کا نظام ہی دیکھ لے، کتنا زبردست نظام ہے، دن میں کیسے یہ خون سپلائی کر رہا ہے پورے جسم کو، اور یہی بلاک کر دیا جائے۔ گردوں کو دیکھ لو، جس کے فیل ہو جاتے ہیں پھر وہ بیچارہ ڈائلیسس کراتا پھرتا ہے، اور اللہ نے خود ہی نظام چلایا ہوا ہے۔ پھیپھڑے دیکھ لو جس کے خراب ہو جائیں، آکسیجن سلنڈر ساتھ رکھنا پڑتا ہے، اور دن میں یہ ہزاروں مرتبہ فلٹر ہو کر ہوا جا رہی ہے آ رہی ہے۔ یہی دلائل ہی اگر انسان اسی پر غور کرے تو کسی نبی کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر وہ ان دلائل پر، آسمان پر، زمین پر بھی جہاں جاتے ہیں رب کا آسمان موجود ہے اور پلر کوئی بھی نہیں ہے، ہوا میں کھڑا ہوا ہے، اسی پر غور کر لے۔ سورۃ ملک میں آتا ہے فارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ بار بار دیکھ، ذرا نگاہ اٹھا کر۔ پہلی دفعہ تو بندہ ٹھیک لگتا ہے، دوسری بار ذرا تسلی سے دیکھتا ہے تو کہتا ہے پلر ویسے تھوڑا سا ٹیڑھا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایک دفعہ پھر دیکھ آسمان، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کوئی ہے ٹیڑھ شیڑھ کجی، کوئی پلستر صحیح نہ ہوا ہو۔ فرجع البصر، دوبارہ دیکھ لے، کرتین، دو بار دیکھ، تیری آنکھ رسوا اور ذلیل خسارہ پا کر پلٹ آئے گی۔ رب کی تخلیق میں تجھے کوئی ٹیڑھ، کمی، کجی نظر نہیں آئے گی۔ سمجھ نہیں آتی توحید کی؟ سبحان اللہ۔ تو پھر اگر پھر بھی شرک کرے تو پھر تو رب پکڑے گا نا، پھر بھی بابوں کے پیچھے بھاگے۔ سبحان اللہ، یہ تو اس کا بے بہا کرم ہے، اس اللہ کا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، فرمایا جب تک ہم اس بستی میں نبی نہ بھیج دیں، رسول نہ بھیج دیں، ہم عذاب نہیں دیتے۔ سبق پڑھانے کے لیے ایک بندے کو ہم چن لیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ میرے بندوں کو کہو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ پھر یا علی مدد کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے۔ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، کہ پہلوان کشتی کرنے کے لیے جب اترتا ہے تو یا علی مدد، اور پھر اترتا ہے فوجی
جہاد کرتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، تو نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ یا اللہ مدد، نعرہ حیدری، یا علی، ہو گیا، ادھر سے بھی گیا اوپر سے بھی گیا، فارغ۔ ہم ادھر گئے مقبوضہ کشمیر، جب یہ جہاد ہوتا تھا ان کا، تو وہاں آخری جو پوسٹ تھی نا، 2 سپاہی اور 1 حوالدار، 3 آدمی تھے اس پر، آگے وہ بارڈر کراس انڈیا کے اس میں، تو ہم نے رات کو وہ کراسنگ کرواتے تھے، اوپر سے فوج گولے مارتی تھی آپس میں دونوں، نیچے سے مجاہدین جاتے تھے، بڑا خوبصورت منظر تھا وہ، اللہ قبول فرمائے۔ تو وہاں جب آخری ہم پہنچے نا آخری سٹاپ پر، وہاں سے پھر اندر، تو وہاں ہم نے عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، فوجی صاحب نے کوئی نماز نہ پڑھی، تینوں نے، حمدان بھی نے جماعت بھی کروائیں۔ میں نے دیکھا یہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ میں نے ان کا جو حوالدار تھا نا، 1 حوالدار ہوتا ہے 2 سپاہی، میں نے کہا پھر نماز نہیں پڑھی ہے کہ ضرورت کیا ہے نماز کی؟ یا علی کا نعرہ لگائیں گے، انڈیا میں جائیں گے، شہید ہوں گے، جنت میں جائیں گے، سیدھا اسٹریٹ فارورڈ۔ میں شاباش، میں نے کہا ان سے جہاد تو بعد میں کریں گے، پہلے تم سے جہاد کر، اندر ہی نہیں جاتے ہم۔ پکڑ کے بیٹھ گیا میں اس کے حوالدار کو اور فوجیوں کو، نماز، روزہ، اسلام، دین، میں کہ یا علی مدد کیا کر تو جہنم میں جاؤ گے، تم یا علی مدد کر کے جنت میں جاؤ گے۔ فجر ہو گئی ہمیں، ساری رات، وہ تو عادی ہیں جاگنے کے، ہم بھی عادی تھے اس وقت، بڑا ماحول تھا ہمارا، ساری رات میں نے انہیں اسلام سمجھایا، فجر با جماعت نماز پڑھائی، دونوں سپاہیوں کو بھی حوالدار کو بھی، رانا صاحب پڑھو نماز۔ میں کہا میرے لے، میں کہ اندر جہاد کیا کرنا، تم سے ظالموں سے جہاد کرو، تم بے نماز اور تم سمجھتے ہو۔ ایسا مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے، یا علی مدد کا نعرہ لگائیں گے، کیا روزہ شیعوں نے کہا، کیا نماز پڑھنی اور کیا کرنا، سبحان اللہ۔ تو فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا، پیغام پہنچانے والا۔ حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ آ کر کہیں گے کہ یا اللہ ہماری بستی میں تو کوئی مولوی صاحب آئے کوئی نہیں تھے، نہ ہم آنے دیتے تھے، ضرورت ہی نہیں، نہ مسجد کی ضرورت، نہ اذان کی ضرورت، کوئی ضرورت نہیں ہمیں کسی چیز کی، ہمیں تو تیرا اسلام ہی نہیں پہنچا۔ ایسے ہوں گے لوگ، کچھ کسی جنگل میں رہتے ہوں گے، بیابان میں ان کا اپنا نظام ہوگا، ہم تک اسلام ہی نہیں پہنچا، ہمیں جنت میں کیوں نہیں بھیج رہا بھائی، ہمیں پہنچ جاتا تو ہم مان لیتے۔ باقاعدہ جھگڑا کریں گے رب کریم سے، رب کہے گا اچھا کوئی بھی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، ساری جو کھڑی ہوگی نا قوم یہ کہنے والی ہمارے پاس نبی نہیں آیا تو عذاب کیسے، ہمیں تو جنت چاہیے۔ اللہ فرمائے گا اچھا اگر آتا، کہتے ہم مان لیتے۔ اب رب کہے گا جاؤ سب کے سب جہنم میں چھلانگے مارو، چلو۔ یہ سنتے ہی کچھ لوگ دوڑ پڑیں گے جہنم میں، رب نے کہہ دیا جاؤ جہنم میں تو چلو بھائی، پہنچ جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے، اور کچھ کھڑے ہوئے اڑیل۔ رب پوچھے تم نہیں گئے، اگر جی جہنم میں کیوں جائیں، آ گئے ادھر تو، اور میں ایسی نبی تمہارے پاس دنیا میں آتا نا، تم دنیا میں بھی کہتے نہیں مانتے ہم، چلو تم جہنم میں، تم واپس آ دو، چلو جنت میں، فیصلہ ہو جائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، سبحان اللہ۔ کوئی پیغام پہنچانے والا ضرور۔ دیکھنے کے لیے آنکھ میں نور ہونا ضروری ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ میں نور ہونا بھی، وہ حافظ صاحب نے اعلان کیا نا کہ میری آنکھیں ختم ہو گئی ہیں، پہلے اس کی آنکھیں تھیں، نور تھا، چلا گیا، اب اس سے اس کی اہمیت پوچھو۔ ہماری تو آنکھیں ہیں نا، ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں ہے ان کی اہمیت کی، جس کی چلی جائے نا، گونگے سے پوچھو زبان کتنی بڑی اہمیت۔ میں ایک چودھری سے ملنے گیا، بڑی پرانی بات ہے، بہت پرانی، فالج گر گیا، میں پتہ لگا بڑا چودھری علاقے کا بڈیرا تھا، کئی مربوں کا مالک تھا، چلو عیادت کر آئے، اس کا بیٹا ہمارے دوست تھا ہمارا، گئے تو اس کی زبان بند تھی، ہم جو ہی اس کی طرف گئے نا، اس کی آنکھوں سے آنسو گر کر اعلان کر رہے تھے میں بول نہیں سکتا، آنسو پیغام دے رہے تھے میں تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ دیکھنے کے لیے آنکھ کا نور ہونا ضروری ہے۔
سورج، چاند یا کسی اور چیز کے ذریعے سے روشنی ہونا بھی ضروری ہے. آنکھ میں روشنی نہ ہو یا باہر روشنی نہ ہو تو نظر نہیں آتا نا. اس دل سے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مولویوں نے فتنے ڈالے ہوئے ہیں، مسجدیں، فرقہ، کافر، قتل، یا اللہ اصل اسلام کی ہمیں سمجھ عطا فرما دے. یہ رب سے مانگا کریں، رب سے مانگا کریں. رمضان المبارک ہے، دعا کا مہینہ ہے، خاص دعا کیا کریں. یا اللہ، دربار والے بھی کہتے ہیں ہم سچے، اور جو دربار کو گرانے والے وہ بھی کہتے ہیں ہم سچے. یا اللہ کوئی اسلام ہی سچا عطا کر دینا. اسلام، انہوں نے تو اسلام کا حلیہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا، پتہ ہی نہیں لگتا اسلام. ہر طرف ہر مسجد والے کا اپنا اسلام. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام اولاد آدم کو نکال کر ان سے جو لیا نا عہد، الست بربکم، سبحان اللہ. اور اللہ نے، کہتے ہیں ابن عباس، اللہ اکبر، تمام اولاد کو اللہ نے جو پیدا کرنی تھی نا دنیا میں، آدم، کیونکہ آدم علیہ السلام ہمارے بابا ہے نا، ابو الخلق، ساری اولاد نکال کر سامنے کر کے آمنے سامنے رب نے ان سے باتیں کی. الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں بھائی، اور کون ہے؟ آپ ہی تو ہے. اور کل کو جا کر کہیں کہ وہ پانچوں مندریاں رب کو دکھا کر، ہمارا تو رب یہ مندریاں تھی ساری کی ساری. آمنے سامنے بات کی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آمنے سامنے بات کی. کتنا بڑا اعزاز اس بندے کو. اور آج یہ اللہ کو اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ کہتے یہ کام نہ کر، کہتے کروں گا، کروں گا. اللہ کہتا نماز پڑھا کر، نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا نا. اپنے گھروں کی کیفیت دیکھو نا، گھر میں کتنے بچے نمازی. سبحان اللہ. یہ الگ بات ہے، گندے عقیدت والے کو سمجھ ہی نہ آئے توحید کی، عقیدہ ہی گندا ہو. ایک دفعہ میں بس کی چھت پر تھا جب ہم پڑھتے تھے کالج میں، ایک بزرگ وہاں، وہ بھی چھت پہ چڑھ کے، جگہ نہ ملی تو میں نے اسے تبلیغ شروع کر دی. میں چل دونوں چھت پہ بیٹھتے ہیں، توحید میں نے سمجھانی شروع کر دی. میں بھی پڑھتا تھا اس وقت، کافی لمبا سفر تھا. گھنٹے کے بعد میں نے پوچھا بابا جی کوئی بات سمجھ آئی کہ اللہ ایک ہے؟ انہوں نے کہا تیری گلاں بڑیاں سچی ہیں لیکن اساں آ کھڑا یا علی مدد دے. دیکھو باتیں تمہاری سچی ہیں. یہی سرکار سو رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں یا پھر مزے لے رہے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے تو ہی سن رہے ہیں. زبردست، سبحان اللہ. فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. کل کو قیامت کے دن آ کر کہو کہ بھئی ہم تو غافل تھے. بچے اتنے پیدا ہو گئے تھے، صبح سے شام تک انہی کو پالتا رہتا تھا. بیویاں 4 کر لی تھی میں نے، ہم تو اسی کے پیچھے لگے ہوئے. کاروبار میں نے اتنا پھیلا لیا تھا کہ 4 فیکٹریاں دن میں ساروں کو چیک کرتا کرتا رات ہو جاتی. یا اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اللہ کون ہے. یہ ہے نا غفلت ہی ہے نا، یہ غفلت ہی ہے. ایک آدمی نے ہمارے استاد محترم کو بلایا کہ حافظ صاحب جمعہ پڑھائے میری مسجد میں. جمعہ پڑھایا، کھانے پر بیٹھ گئے، فیکٹری آنر تھا. کھانا کھانے کا اسے فون آ گیا تو اس نے کہا اچھا پلاٹ کا سودا ہو گیا ہے؟ پلاٹ کا سودا ہو گیا، کھانا بھی کھا رہا ہے. ٹھیک ہے میں فائنل کرو، اس کو لگاتے ہیں فیکٹری، چوتھی فیکٹری. 3 اس کی پہلے تھی، چوتھی لگا لیتے ہیں. تو آپ صاحب نے دیکھا اس نے آدھی روٹی کھائی، آدھی چپاتی بس. آپ صاحب نے کھائی ہے، اس نے کہا بس اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا، کھا ہی نہیں سکتا.
کھانا شانا کھا کے جب اجازت لینے لگے چلیں بھی، آپ صاحب نے کہا ایک بات کروں آپ سے، مرزا صاحب، مرزا تھے وہ، کہ جی، کہ یہ 3 فیکٹریاں آپ کو آدھی روٹی نہیں کھلا سکتی؟ کوئی اللہ اللہ ہی کر لو، آخری عمر میں ہو، کوئی مسجد بنا لو، کوئی مدرسہ بنا لو، 3 فیکٹریاں آپ کی ہیں اور آدھی روٹی آپ نے کھائی ہے۔ یہ 3 فیکٹریاں آدھی روٹی نہیں دیتی جو چوتھی کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا نمبر 2، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، یا یہ کہو شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا نا، ہم تو ان کے بعد ایک نسل تھے، تو کیا تو ہمیں اس وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو باطل والوں نے کیا؟ ختم تو ابا جی دیتے تھے، دادا جی دیتے تھے ختم شریف، ہم نے تو نہیں شروع کیا، یہ تو اوپر سے آ رہا ہے نا۔ وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان بتوں کے سامنے، مردوں کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا ہے۔ اصل تو پٹائی ان کی ہونی چاہیے، ہم تو اس گھر میں پیدا ہو گئے، جیسے ابا جی کرتے تھے جمعرات شریف کو 11ویں 12ویں 17ویں ساریاں، تو ہم بھی پھر وہی کرتے چلے آئے۔ قرآن ہے یہ دیکھیے، آباؤنا من قبل اشرک آباؤنا، ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا، ان کو لٹریشن ہونی چاہیے، ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ اصل مجرم تو وہ ہیں۔ یہ بہانہ اللہ قبول کر لے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ ہم مجرم ہیں خود، ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ ایک ہے، ہم کہتے نہیں کئی ہیں، ایک گولڑوی میں ہے، ایک ادھر بری میں ہے، ایک کہیں اور بھی ہے۔ ہر شہر کا اپنا خدا ہے، ہر شہر کا اپنا مقبرہ ہے، ہر شہر کا اپنا مشکل کشا ہے۔ ساری رب کی صفات انہوں نے تقسیم کر کے رکھ دی ہیں مردوں میں۔ اللہ اکبر۔ اور چیخ و پکار کرتے ہیں قبر کے سامنے۔ بابا فرید کی وہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، اس کا جو سجادہ نشین ہے نا، جو اس کا اس وقت ہیڈ ہے، وہ دنیا پیچھے کھڑی، اور وہ بابا کو کہہ رہا، بابا کرم کر دینا تو ان پر، ہم تیرے در پر آ گئے ہیں، دے دینا ان کو، میں کہہ رہا ہوں دے دے ان کو۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قیامت تک تم آواز دیتے رہو، نہیں سنتے۔ نبی کو کہا جا رہا ہے انا کا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسمع الموتى، مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو یہ کہنا کہ ابا جی ایسے ختم شریف دیتے تھے، ابا جی نے یہ نماز حنفی شروع کی، ابا جی نے یہ سارے کام شروع کیے، ہم تو ان کے بعد گھر میں پیدا ہوئے، تو ہمارے اوپر کیوں یہ آگ پھینکتا ہے، یا اللہ ہمیں جہنم میں کیوں ڈالتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ عذر قبول نہیں ہوگا۔ افتہلکنا بما، چلے گیا تم کالج؟ افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ باطل تو ہمارے بزرگوں نے کیا، اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں پہلی مرتبہ ختم شریف جمعرات کو ابا جی نے رکھی، اور بڑے بھائی ڈاکٹر شفیق الرحمان جن کی کتاب آپ کو دی ہے، میڈیکل افیسر ہیں، نماز نبوی، انہوں نے کہا ابو جی یہ ختم شریف جائز نہیں۔ ابا جی کے پاس G3 گن تھی، انہوں نے فوراً نکالا اندر سے، کہتا ختم دینا ہے کہ گولی کھانی ہے، سیدھی سیدھی گل کا۔ سبحان اللہ، اتنے پکے ہوتے تھے اپنے عقیدے پہ، ختم دینی ہے یا گولی کھانی ہے۔ ہمارے خاندان کی اندر یہ ختم دی جاتی ہے، یہ دینی پڑے گی، اور آج بھی ایسی۔ آپ جا کے گھر میں رفع الیدین سے نماز پڑھیں گے، انہوں نے کہا اچھا چڑھ گیا رنگ شاہ جی کا، آپ بھی مکھی مارنے لگ گئے ہیں، باتیں سنیں گے ان کی، آپ بھی ہوا میں اڑنے لگ گئے ہیں۔ آپ بھی کہہ دینا ابو جی آپ میرے والد محترم ہیں، پہلی دفعہ تو آپ بھی ہوا میں اڑ گئے تھے، آپ نے بھی مکھی ماری تھی پہلی پر، میں نے دوسری پہ مار لی۔ نبی کی حدیث کا مذاق، سبحان اللہ۔ آپ نہ کہنا ایسی کوئی بات جس سے ابا جی کی بے ادبی، بلکہ آپ کہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھا تیرے بڑے سارے کافر تھے جنہوں نے یہ نہیں عمل کیا، آئندہ کی نہ تیری میں بازو توڑ دوں گا۔ افغانستان میں یہاں سے بازو کاٹ دیے گئے تھے رفع الیدین کرنے پر، تاریخ میں لکھا ہے۔
ایسے شہادت کی انگلی ہلانے پر انگلی کاٹ دی گئی تھی افغانستان میں. داماد اور سسر بیٹھے ہوئے تھے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، غلام اللہ اس کا نام تھا. اس نے ایسے کر کے نماز پڑھی نا، دین پڑھا، نماز پڑھی. سسر بہت بڑا عالم تھا حنفیوں کا. اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس نے کہا ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے. اس نے کہا ہوا رجل، وہ تو ایک آدمی تھا، میں تو نبی کی بات کر رہا ہوں. بس یوں ہی کہا نا، وہ بھاگا اندر کلاشنکوف اٹھانے کے لیے اور یہ داماد بھاگا باہر. پھر اس کی بریک پشاور میں لگی، تاریخ میں لکھا ہے. اس نے کہا قتل کروں گا تجھے، تو ہمارے امام کے بارے میں کہتا ہے ہوا رجل، وہ آدمی ہے. نبی اور ہے تو آدمی، نبی تو نہیں تھا نا. جتنے بھی امام گزرے ہیں سنیوں کے یا ہمشیوں کے، سیدوں کے، میں تو سید و شیعہ نہیں ہوں، سیدوں کے 12، تو وہ 12 امام سیدوں کے تو بڑے ٹاپ کے ہیں. علی سے شروع ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن، حسین، آگے زین العابدین، تو نقی، تقی، موسیٰ، کاظم، یہ سارے، اور پھر اہل سنت کے یہ 4. یہ سارے نبی تھے یا امتی تھے؟ امتی تھے. ہم تو بات کرتے ہیں نبی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ جو بتایا، امت کو پڑھایا، سکھایا، اس ممبر کے اوپر، جو آپ کا ممبر تھا مسجد نبوی میں، اس کے اوپر چڑھ گئے تاکہ او آخری بندے کو بھی نظر آئے نماز کا طریقہ کیا ہے. وہ پورا سکھلایا اور پھر نیچے اترے. سجدے کے وقت نیچے اترتے تھے اور پھر اوپر چڑھ جاتے تھے. اور پھر کیا فرمایا؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھنا جیسے میں نے تمہاری تربیت کر دی، تمہیں پڑھ کے دکھلا دی. تو یہ کہنا کہ ابا جی ایسے کرتے تھے، اللہ کے ہاں یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا. ہمارے گھر میں پیر صاحب آتے تھے تو ایسا کرتے تھے تو ایسا نہ. اور اب تو اللہ کا شکر ہے بڑا تعلیم عام ہو گئی. اب تو ہر بچہ گوگل پہ مارتا، ٹھکا کر کے دیکھتے ہیں جی، دلائل بھی دیکھ لیتے ہیں. مارے اس کو، نکالیں اس میں اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. پہلے تو کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے نا، حدیث کی کتاب ہوتی تھی گاؤں میں نہ کوئی. اب تو یہ ہر گھر، ہر بچے کے ہاتھ میں حدیث. اس نے کہا دکھاؤ حدیث نمبر، یہ آ گیا. وہ تو نیچے لکھا ہوا ہے تو صحیح، کوئی نہیں، غلط لکھ دی، یہ تو ہے ہی نہیں. اب تو بڑا آسان ہو گیا دین، بڑا آسان ہو گیا دین. سبحان اللہ. اس لیے ڈاکٹر خالد PhD سکالر ہیں دیوبندیوں کے بہت بڑے. ان کی ایک کتاب ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا اگر بر صغیر میں یہ اہل حدیث نہ ہوتے، بر صغیر میں، اور آگے لفظ کیا ہے، جو مترجم، ترجمے والی بخاری، مترجم بخاری بغل میں دبا کر گھر گھر، گلی گلی جا کر کہتے ہیں دیکھو حدیث میں یہ آیا، دیکھو. اگر یہ حدیث یہ نہ ہوتے تو بر صغیر سے حدیث کا وجود ہی ختم ہو جاتا. یہ انہوں نے لکھا ہے. بہت بڑا سکالر آدمی، سمجھدار آدمی. اور ہوا بھی ایسے ہی ہے. اردو کی کتابیں حدیث کی ترجمہ ہو گئی، انہوں نے ترجمے بغل میں دبائی اور اپنے دوست کے گھر پہنچ گئے، دیکھ حدیث میں لکھا ہے یار، یہ کتاب اپنے مولوی کے پاس لے جا. آخری بات، ہمارے 2 منٹ باقی ہیں. ہمارے یہاں ایک بھائی تھے، ان کو ہم یہ سمجھاتے تھے کہ نماز کا طریقہ ایسے اور ایسے اور ایسے اور ایسے ہے. تو کیا نام تھا ان کا؟ ٹھیکیدار، تکڑے بڑے ٹھیکیدار تھے، علی بہادر. بالکل علی بہادر رحمہ اللہ. وہ لال مسجد کے بڑے مرید تھے، خاص الخاص نا، مفتی صاحب کے خاص آدمی تھے ان کے. وہ یہاں کہیں انہوں نے مکان لے لیا، ادھر جمعہ پڑھنے ادھر آئے تو پہلا ہی جمعہ کوئی توحید کا سنا نا، انہوں نے او بھائی یہ نواں کام شروع ہو گیا. 2-4 جمعے کے بعد کہہ لیں گے شاہ صاحب آپ تو بڑی سخت باتیں کرتے. میں نے کہا نہیں، میں تو بڑی نرم بات کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. میں تو بڑی نرم بات کرتا ہوں، نبی ایک ہے، پیچھے ایک کے چلنا ہے، پوچھنا سب سے ہے، ساری دنیا سے، ماننی ایک کی ہے اوپر سے، ماننی نیچے والے ایک کی، وہ اوپر اللہ ہے نیچے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بس سبحان اللہ. لگ گئے پھر وہ تحقیق کرنے کا. چلو انہوں نے کہا میرا مفتی بڑا یار ہے، ہم نے بڑے کٹھے بکرے چھترے کھائے ہیں. میں نے کہا جاؤ ابھی
شام کا پتہ نہیں، جاؤ اسے پوچھو نبی کی نماز کا طریقہ، انہیں کوئی خاص بتا۔ میں نے کہا نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 2 رکعت وقت فجر کا، پوچھ کے آؤ۔ وہ پہنچ گئے، وہ سمجھدار مفتی بڑا مفتی ہوتا ہے، ایسے مفتی تو نہیں بن جائے۔ اس نے کوئی نیت شیت نہیں ہوتی۔ اس نے کہا شاہ جی ایک غلطی تھوڑی سچی ہو گئی، پہلے تو ساری عمر کرتے رہے، میں کہ مفتی ساری عمر تو میں کرنا رہا، تو کدی منع ہی نہیں کیتا۔ انہوں نے کہا نہیں کیتا تو چلو کوئی نہیں، ہونے رکھنا پیا کوئی نہیں۔ میں نے دیکھا مفتی سمجھدار ہے۔ میں نے کہا رکوع کو جاتے ہوئے ہاتھ اٹھائیے، رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھائیے، رفع الیدین، جاؤ مولوی سے پوچھو۔ علی بہادر رحمت اللہ علیہ کی تو دوڑیں ہی لگ گئی نا، ادھر سے گاڑی وہاں، وہاں سے گاڑی یہاں، یہاں سے گاڑی وہاں، وہاں سے۔ وہ کوئی حدیث لے کر آئے، میں کتاب نکال کے اس کو یہ کتاب لے جائے، یہ نیچے لکھا ہوا ہے حدیث صحیح کوئی نہیں۔ وہ کتاب جا کے مولوی انہوں نے کہا یار تو کدے کول میں نے اگر طیب الرحمان شاہ او تواڈی کہندا ڈاڈے بندے کول پہنچ گئے۔ آخر ہوتے ہوتے فائنل ہوا نا، وہ بھی زچ ہو گیا مفتی نا، روز جو کتاب اٹھا کے یاری بھی تھی۔ اس نے آخر میں انہیں بڑا سمجھایا، سمجھا کے اور کہا کہ اب تو نے شاہ جی کے پاس نہیں جانا، برین واشنگ کر دی نا، شاہ جی سے نہیں پوچھنا یہ غلط ہے کہ صحیح، جو بس میں نے تو سمجھا دیا ہے۔ علی بہادر صاحب شاہ جی کے پاس نہیں جانا۔ اس نے کہا یار ایک بات سمجھ نہیں آئی تیری، باقی باتیں تیری ٹھیک ہیں، شاہ جی سے میں نے جب بھی مسئلہ پوچھا اس نے کتاب بھی ساتھ دی ہے اور کہا جا مفتی سے پوچھ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اور تو کہتا ہے کہ یار مفتی شاہ جی سے نہیں پوچھنا، پھر اب اس کا مطلب ہے تو غلط ہے۔ دوستی تھی نا اسے، تو غلط ہے مفتی صاحب، شاہ جی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یار وقت تو آ ویسے، پھر دماغ میرا کھاسے کہ یہ پھر قتل غلط ہو گئی تو میں تن جا ہی نہ انہوں کول۔ انہوں نے کہا نہیں جاساں ضرور۔ وہ پھر آگے، صحیح مسلم میں آتا ہے گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ نہ ہلاؤ۔ میں نے کہا اگلی حدیث میں لکھا ہوا ہے وہ گھوڑے دم ایسے ہلاتے تھے، ساری سمجھا دی۔ اور نے اسی دن سارا خاندان اہل حدیث ساری عقیدہ صحیح نما مفتی کو جا کر کہا میں تو اہل حدیث ہو گیا، آخر چل جانتے چھٹی میرے کو روز آ میں نے پوچھنے واسطے، جا جو مرضی کر۔ تو آبا و اجداد کا دین اگر درست ہو تو الحمدللہ، اگر درست نہ ہو تو پھر یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم یہ تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں شاید ہی اللہ کی طرف آ جائیں، دربار چھوڑ دیں، مردوں کو چھوڑ دیں، پتھروں کو چھوڑ دیں، درختوں کو چھوڑ دیں، مولویوں کو چھوڑ دیں، پیروں فقیروں کو چھوڑ دیں اور نبی کی طرف آ جائیں۔ دین وہی ہے جو آسمان سے اترا اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، صلی اللہ علیہ وسلم۔